شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا، یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن نے اب 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے، آئینی فیصلہ ہے، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ جی شکریہ صدف۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقررہ وقت ہے جو آئین کے اندر درج ہے اس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک غیر معمولی حالات ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور پھر پنجاب کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کی اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس حوالے سے الیکشنز کو کچھ عرصے قبل پوسٹ پون ہونا چاہیے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، چند ماہ ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی انڈیفینٹلی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا یا انڈیفینٹلی پوسٹ پون کر دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کا بھی جو لیٹر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گیا ہے اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جہاں 8 اکتوبر تاریخ رکھی گئی ہے پنجاب میں الیکشنز کے لیے، تو خیبر پختونخوا میں بھی ایسے غیر معمولی حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اور اس میں دیکھیں صدف کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں انتہائی تشویشناک حالات رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور کتنی جانوں کا نقصان ہوا ہے، سرکاری غیر سرکاری املاک کا نقصان ہوا ہے، ہمارے فوجی جوانوں نے شہادتیں نوش کی ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک چیلنج پاکستان کے لیے رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے ایک لہر دوبارہ سے اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے۔ ایسے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ادارہ الیکشن کروانے کا مجاز ہے، جس کی ذمہ داری ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ نہیں کیا، یا پرائم منسٹر نے فیصلہ نہیں کیا، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیے ہم انڈورس کریں نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم کہیں کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہی کروانے ہیں تو بھی الیکشن کمیشن کی یہ رائے ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ جی یہ الیکشن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جس تاریخ پہ کہہ رہا ہے کہ اس تاریخ کے اوپر کرائیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک ملک کے اندر جو ایک انسرٹنٹی کی فضا اور یہ انسرٹنٹی کب سے ہے شرمیلا؟ ہونے نہیں ہونے، یہ انسرٹنٹی اس وقت سے ہے جب سے عمران خان نے ایک ریٹورک شروع کیا تھا کہ امریکی سازش کے تحت ان کو نکالا گیا، پھر انہوں نے وہ ریٹورک واپس لے لیا، اس کے بعد پھر استعفے دیے گئے، استعفے واپس لیے گئے، کچھ عدالتیں چلے گئیں، اس کے بعد پھر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی، ان کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد سے انٹرم گورنمنٹ آئی۔ یہ غیر معمولی جو سچویشن ہے اور یہ جو ایک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ کئی ماہ سے چلی آ رہی ہے۔ کئی ماہ سے آپ نے کہا کہ جب سے عمران خان نے بتایا کہ کیسے ان کی حکومت گرائی گئی، لیکن اسی دوران میں جو وفاقی وزراء ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کیسے ان کی حکومت گرائی گئی، انہوں نے ایک ریٹورک اور ایک غلط بیانیہ جو ہے قوم کے آگے رکھا اور ایک افراتفری پیدا کی اور ایک ایسی بات کہہ دی کہ جی امریکی سازش کے تحت پاکستان کے سیاستدان مل گئے اور ان کو غیر آئینی طور سے نکالا گیا، حالانکہ ان کو بڑے ہی آئینی اور کانسٹیٹیوشن طریقے سے نکالا گیا۔ میں یہ پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہی ہوں کے اندر، اور ان کو آپ نے کہا کہ انسرٹینٹی اس وجہ سے ہے اور اتنے عرصے سے ہے، ریزن آپ نے بتا دی، لیکن اس سارے عرصے کے دوران وفاقی وزراء بشمول جن کے پاس مریم نواز کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے، جبکہ وہ چیف آرگنائزر ہیں اور نائب صدر ہیں اس جماعت کی جس کا بڑا حصہ ہے اس حکومت میں، وہ کیا مشورے دیتے رہے عمران خان کو، کیا کہتے رہے، اس پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ کسی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں، اور سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو جیورسڈکشن جس طریقے سے ازیوم کی گئی ہے، جس طرح سے 184(3) کی چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا، وہ ججز نے بھی اس سے اگری نہیں کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیرا 14 میں یہ بات لکھی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے، وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے، اس کو سپریم کورٹ آئین سے اوپر نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر نہ ہو سکے تو پھر اس کے قریب ترین ڈیٹ پہ کرائے جائے۔ آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کرائے گا، اور اگر کسی کو شک ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بدنیتی کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ کاروائی کریں، ختم ہو گئی بات۔ آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے۔ آئی ہوپ جب یہ بیانات دیے جا رہے تھے اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں تھی، ان کا بیانیہ بھی سامنے آ گیا تھا، تو یہ مشورے شرمیلا پھر کیوں دیے جا رہے تھے؟ اس سے پہلے عرفان قادر صاحب کی بھی گفتگو ہم نے دکھا دی کہ وہ یہ کہتے ہیں ساری صورتحال آپ نے کہا کہ اس وجہ سے، تو یہ مشورے کیوں دے رہے تھے؟ آپ ہی کے کہنے پر عمل درآمد ہوا اور ظاہر ذمہ دار پوزیشن پر ہیں وزیر داخلہ، وہ یہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو اب اس صورتحال پہ کیا کہیے گا؟
دیکھیے وزیر داخلہ جو مشورے دے رہے ہیں اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ملک کے، جس طرح آپ نے پہلے پوچھا کہ انسرٹنٹی کب سے ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے اگر عمران خان واقعی محب وطن ہوتے اور اس ملک میں سٹیبلٹی چاہتے اور چاہتے کہ جناب ایک جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ ایک مہذب طریقے سے چلتے رہے، تو جب ان کو آئینی طور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وزارت سے ہٹایا گیا تو وہ ایز این اپوزیشن لیڈر اپوزیشن میں آ کے بیٹھتے اور یہ جو حکومت ہے اس کی مدت پوری کرنے لیتے. تو طریقہ کار ہوتا ہے نا. دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی اور ان کے اگلے الیکشن میں ان کو صرف 16 ممبران ملے، وہ 16 ممبران کے ساتھ بھی اپوزیشن میں بیٹھی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اگلے الیکشن میں شی واز وکٹوریس، شی کیم بیک ایز اے پرائم منسٹر. سو اگر عمران خان کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے جو آئین کے اندر درج ہے اس سے ہٹایا گیا، وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے، ان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھتے، ٹھیک ہے، اور اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیتے اور ایک ملک کے اندر ایک جو اکنامک انسٹیبلٹی نہیں، ایک جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، ایک دیکھیں نا انفارچونیٹلی اسی دوران اس ملک کے اندر شدید سیلاب آیا اور اتنی تباہ کاریاں ہوئیں کہ جو شاید ہی کبھی پورے ساؤتھ ایشیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا سیلاب آیا ہو اور اس کی تباہ کاری ہم نے دیکھی ہو. ایسا ہم نے تو یہ تو ایسی چیزیں جن پہ کسی انسان کا بس نہیں چلتا، لیکن کیا اس کے تحت ہم ایسے فیصلے کریں گے جو آئین سے بالا ہوں؟ یہ میرا سوال ہے. حیدر بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صدف ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ اپنی مدت پوری کرتے ایز اپوزیشن لیڈر اور اگلی جنرل الیکشنز کی تاریخ جو آنی تھی جو آئے گی انشاءاللہ اس پہ اپنی قسمت آزماتے. اب آپ نے افراتفری پیدا کر دی کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں یہ توڑ دوں گا، میں فلاں توڑ دوں گا. جو 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت تھی وہ اسمبلی انہوں نے تحلیل کروا دی. اب ایک ملک میں قیاس ہو گیا کہ جی 2 اسمبلیوں کی جو الیکشن ہے وہ 1 تاریخ کو ہوگا، باقی 2 صوبوں کے اندر الیکشن کوئی اور تاریخ کو ہوگا. ایک عجیب و غریب ماحول ہے. جی